الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ دوستان گرامی، قرآن حکیم میں متعدد بار اس موضوع کا تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب گمراہ کرتا ہے تو پھر گمراہ ہونے والوں کا کیا قصور؟ اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو ہدایت دینے والوں کا اس میں کیا ان کا کمال ہے؟ اس اصول کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے انسانوں کو بتا دیتا ہے کہ ان چیزوں سے آپ نے رکنا ہے، ان کاموں کو آپ نے کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا مان لیتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دیتا ہے، اور یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ ان کاموں سے رکنا ہے، جو رک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ بتانے کے بعد جو لوگ نہیں رکتے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، پھر اللہ تعالیٰ ان پستیوں کی طرف ان کو لڑکا دیتا ہے جن کی طرف وہ خود لڑکنا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی بنیادی طور پر کردار ان کا اپنا ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجئے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، پیچھے بھی چل رہا ہے، کہ وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی روشنی ابھی تک نہیں پہنچی ہے، وہ لوگ مر گئے ہیں، اس حالت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا، اور بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ میرا باپ جو حالت شرک میں مر گیا ہے، حالت کفر میں مر گیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور یہاں کے کچھ فتنہ پروروں نے پھر اس بحث میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی شامل کر لیا ہے، حضرت ابو طالب کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی ایک اصولی ہدایت یہاں ارشاد فرمائی ہے، آپ اس بات کو سن لیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 115، وما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے، وما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے، لیضل قوما، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کرے، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، اللہ ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ان کے سامنے بین کر دے، کھول دے، بیان کر دے، ما یتقون، کہ کن کن باتوں سے ان کو بچنا ہے۔ یعنی یہ پہلے اللہ بتاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ نہ بچیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا ہے، جو بچ جائیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن حکیم کے جو موضوعات اس بیان کے بارے میں بیان ہوئے ہیں، یہ بنیادی کلیہ کے طور پر یہ آیت ان میں رہنمائی ہمیں عطا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ بہت سارے ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے درمیان تقریباً 600 سال کا فرق ہے، اس دوران کوئی نبی نہیں آیا۔ اب 600 سال تک جو گمراہی پھیلی، جو جہالت پھیلی، جو اندھیرا پھیلا، اس دور میں کتنے انسان مرے، کتنے انسان زندہ ہوئے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ایک مستقل مسئلہ تھا۔ اس میں کچھ ایسے بھی تھے جن کی فطرت سلیم نے ان کو توحید کے قریب جانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن کرنے پہ مجبور کیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر، انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ تو نہیں پایا تھا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو انہوں نے دیکھا تھا۔ ابھی آپ نبی تو نہیں بنے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی فطرت کے اندر توحید تھی، فطرت سلیم کے یہ مالک تھے۔ یہ جب سجدہ کرتے تھے تو الٹے ہاتھوں سے سجدہ کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ مجھے پتہ ہوتا کہ تجھ تک پہنچنے کی راہ کیا ہے تو میں پہاڑ سے چھلانگ لانے کے لیے تیار ہوں، میں سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ کعبے کی دیوار کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ جب لوگ برہنہ طواف کیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بندو، یہ حضرت ابراہیم کا دین نہیں ہے، یہ فطرت سلیم تھی۔ عرب کے دور میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور یہ خدا کا بندہ وہاں پہنچ جاتا تھا جہاں پہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی واردات، کوئی ایسا سانحہ ہونا، اور ان سے کہتا تھا کہ تم اس بچی کو زندہ درگور نہ کرو، یہ بچی مجھے دے دو۔ وہ بچی والا اسے کہتا تھا تم اسے لے کے تو جا رہے ہو، تم اسے کھلاؤ گے کیسے؟ تو یہ کہا کرتا تھا جس نے مجھے کھلایا ہے وہ اسے بھی کھلا دے۔ ہاں جی، تو کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ بچیوں کو اس نے زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حضرت عمر اور حضرت سعید دونوں حاضر ہوئے، اور دونوں نے یہ گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بزرگ تھے، ان کی یہ اور یہ نیکیاں تھیں، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کل تمہیں بتاؤں گا، کل تمہیں بتاؤں گا۔ جب کل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل میں نے تمہارے سسر اور تمہارے باپ کو جنت کے اندر ٹہلتا ہوا ورقہ بن نوفل کے بارے میں آتا ہے کہ جو یعنی تورات کے عالم تھے، لیکن اتنے بڑے عالم تھے کہ عبرانی زبان میں تورات کا ترجمہ کیا کرتے تھے۔ تورات تو وہی تھی جو بگڑی ہوئی تورات تھی، اصل نسخہ ان کے پاس نہیں تھا،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کے یہ تاریخی کلمات ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، اللہ کے رسول نے کہا مجھے نکال دے گی، مجھے کیوں نکالے گی ہے جی؟ تو انہوں نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت کے اندر ٹہلتا ہوا دیکھا ہے اور سفید لباس پہنے ہوئے تھے وہ ٹہلے۔ تو میرے دوستو یہ وہ لوگ جن تک دین کی روشنی نہیں پہنچی، ایسے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شاہ فیصل نے ایک دفعہ پوری دنیا کے عالموں کی ایک محفل، عالموں کی ایک مجلس، ایک میٹنگ، ایک کانفرنس کی، اور اس میں یہ مسئلہ رکھا کہ وہ افریقہ کے صحراؤں میں جن لوگوں تک خدا کا دین نہیں پہنچا ہے ان کا کیا انجام ہوگا، وہ مر گئے، ان کا کیا انجام ہوگا۔ تو وہاں پاکستان کے ایک عالم دین نے ان سے کہا، جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ تم تو ان کے انجام کے بارے میں سوچ رہے ہو اور مجھے اپنے انجام کی فکر لگی ہوئی کہ میں اس دور میں زندہ ہوں اور میں ان تک دین کی دعوت نہیں پہنچا سکا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ روشنی کا دور ہے، یہ جہالت کا دور نہیں ہے۔ جن لوگوں تک دین کی دعوت نہیں پہنچی ہے ان لوگوں پر دین کی دعوت کی حجت کو تمام کرنا یہ ہمارا اور آپ کا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز کا پڑھنا میرے اور آپ کے ذمہ فرض ہے۔ ورنہ اس بات کا احتمال ہے کہ جو لوگ حالت گمراہی میں مر گئے، اللہ کے رسول چلے گئے ہیں، یہ امانت آپ کے سپرد کر گئے ہیں جی، اب ان تک دعوت دین نہ پہنچی تو اس کا بوجھ اور اس کا وبال ہمارے سر پر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک بات پہنچ نہ جائے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہیں کرتا۔ اور پھر آگے کہا ان اللہ بکل شیء علیم۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا بہت پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بہت علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ بیٹھے ہوئے آپ نے نماز پڑھی ہے، کس کی نماز کس درجے کی نماز ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، میرے اللہ کو پتہ ہے۔ کن جذبوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے، کتنی روح اور دل کی حاضری تھی، کتنا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی دربار میں حاضر ہو کر خشیت اور تقوی کے ساتھ، استحضار کے ساتھ حاضری دینے کا موقع ملا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ فتنے کا دور ہے اور لوگ فتنہ یہ جیب میں لیے پھرتے ہیں، یہ کام کیا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا، اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ کسی کو کافر، کسی کو لعنتی، کسی کو مشرک کہتے پھریں۔ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ جتنی مثبت طریقے سے دین کی بات کسی تک پہنچا سکتے ہیں یہ بات آپ پہنچاتے رہیں، آپ کا یہ فرض ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا